جانے سے پہلے جو ہماری ذمہ داریاں ہیں جو ہمیں تیاریاں کرنا ہے، معصومین نے ہمیں تعلیم دی ہے بتائی، اس پر عمل پیرا بہت برحق ہے سب کے لیے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جسے موت سے بڑے بڑے شاہان بادشاہ سلطنت ان کی حکومتیں رہی ہیں، ان کے سامنے بھی موت ہے، انبیاء ماسبق کے سامنے بھی موت ہے، موت سے کسی کو فرار نہیں، اس لیے کہ موت جو اس کے قبضے میں دو ہی چیزیں ہیں جو حیات اور موت جو اس کے قبضے میں ہے، خرب و دولت ہونے کے بعد بھی نہ کوئی حیات کو خرید سکتا ہے نہ کوئی موت کو خرید سکتا ہے، اس لیے کہ یہ دونوں چیزیں اس کے کنٹرول میں ہیں، اس کے تو سامنے کی آیت ہے، ہزاروں بار کی آپ سنی بھی آیت، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم ہی نے موت کو خلق کیا اور ہم ہی نے حیات کو بھی خلق کیا، کیوں؟ اس لیے کہ آزمائے کہ تم میں احسن عمل کرنے والا کون ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ موت کے ذریعے بھی امتحان ہے، حیات کے ذریعے بھی امتحان ہے، صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد، موت کے ذریعے بھی امتحان، حیات کے ذریعے بھی امتحان، لیکن ہم جسے زندگی سمجھ رہے ہیں وہ زندگی نہیں ہے، انسانی تصور یہ ہے کہ آنکھیں دیکھ رہی ہیں یہی زندگی ہے، کان سن رہے ہیں یہی زندگی ہے، زبان چل رہی ہے یہی زندگی ہے، ہاتھ حرکت کر رہے ہیں یہی زندگی ہے، دل دھڑک رہا ہے اسی کا نام زندگی ہے، لیکن قرآن اسے زندگی نہیں کہتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر اس کی معرفت حاصل ہو گئی تو زندگی کامیاب ہے، صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اس لیے کہ کامیاب زندگی گزارنا ہے، اسی طرف اشارہ کیا ہے مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، آہستہ آہستہ چند باتیں عرض کروں گا اور بات تمام ہو جائے گی۔ نجم البلاغہ میں عجیب اشارہ کیا ہے مولا نے، بہت مرتبہ کا جملہ سنا ہوا ہے، بعض قوم کے بچے کو یاد ہوگا یہ جملہ، مولا کائنات کا مولا نے فرمایا کہ زندگی اس انداز سے گزارو کہ جب تک زندہ رہو لوگ ملنے کے مشتاق ہیں، اور جب گزر جاؤ تو تمہیں یاد کر کے، یعنی جب کامیاب زندگی گزارو گے تبھی تو لوگ ملنے کے لیے مشتاق ہوں گے، کیوں؟ کس لیے ملنے کے لیے؟ ہر چیز دولت نہیں ہے، اقتدار نہیں ہے، اگر خلوص ہے تو خود بخود لوگ کھنچ کے چلے آئیں گے، اگر تمہارے پاس بندگی ہے تو خود بخود لوگ کھنچ کے چلے آئیں گے۔ کتنی مثالیں ہیں دنیا میں، ایک ٹوٹے سے مکان میں رہتا ہے انسان، اگر دنیا ہے کہ جو اس کے در پر چلی آ رہی ہے، ملنے کے لیے چلی آ رہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہاں تقوی الہی پایا جاتا ہے، وہاں عشق اہل بیت پایا جاتا ہے، جہاں عشق کی شمع روشن ہوتی ہے وہیں پروانے جمع ہو جایا جاتا ہے، صلوات محمد وآل محمد، عشق کی شمع روشن ہوتی ہے وہیں پروانے جمع۔ حقیقت زندگی کیا ہے؟ پھر میرے مولا کا قول سامنے، نجم البلاغہ مولا کائنات فرما رہے ہیں، اتنی دیر خالی آپ کو حدیث اور اقوال سنا رہا ہوں اور آیت قرآن۔ مولا سے کسی نے سوال کیا کہ زندگی کیا ہے؟ مولا نے فرمایا زندگی فقط 2 دن کا نام، غور سے سنیے، زندگی فقط 2 دن کا نام ہے، ایک جو گزر گیا اور جو ایک آنے والا ہے، یہ غور کیا۔
مولا کے جملے ہیں. ایک وہ دن جو گزر گیا، ایک وہ کہ جو آنے والا ہے. مگر اس کے بعد جو تشریح کی ہے، جو تفصیل بیان کی ہے مولا نے، قسم خدا کی اگر ہم سامنے رکھ لیں تو زندگی کامیاب ہو جائے. فرمایا کہ جو گزر گیا ہے وہ آ نہیں سکتا ہے واپس، اور جو آنے والا ہے اس کا یقین نہیں ہے کہ وہ آ جائے گا. اس لیے جہاں ہو وہی زندگی کو سنوار لو، وہی زندگی کو زندگی کیسے کامیاب ہوگی؟ عبادتیں، بلندی، تقوی الہی. ایک انسان ہے جو اپنے 4 عزیز دوست بناتا ہے اس دنیا میں. اور سے سنیے گا کہ بات کس رخ پر میں بات کو لے جانا چاہتا ہوں. 4 دوست ہیں جو بہت عزیز ہیں اس کے، لیکن ان 4 میں 3 دوستوں کو وہ بہت قریب رکھتا ہے. ایک کو بالکل حقیر سمجھتا ہے، غریب سمجھتا ہے. وہ 4 دوست کون ہیں ایک انسان کے؟ ہر انسان کے یہ 4 دوست ہیں. سب سے پہلے دولت اس کی دوست ہوتی ہے. دولت کو سب کچھ سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ہم دولت سے سب خرید لیں گے. انسان اپنا سب سے قریبی دوست جسے سمجھتا ہے وہ دولت ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم دولت سے جو چاہیں گے خرید لیں گے. اس کے بعد شہرت، جسے وہ بہت عزیز دوست سمجھتا ہے کہ اب میرا نام ہے، میرا ہی سکہ چل رہا ہے، جو چاہیں گے کر لیں گے. سب سے عزیز دوست. تیسرے نمبر پر اس کی اولاد، جسے وہ بہت عزیز سمجھتا ہے. لیکن عزیزوں، ایک دن اسی دوست نے اپنے دوستوں سے پوچھا ایک ایک کر کے کہ تم میرے کہاں تک کام آؤ گے. سب سے پہلے اس نے جو سب سے زیادہ عزیز سمجھتا تھا، جس کے لیے راتیں جاگ کے گزار دی، حفاظت میں زندگی گزار دی، دولت. ایک دن اس سے پوچھ لیا کہ تم میرے بہت عزیز دوست ہو، کہاں تک ساتھ دو گے؟ کہ بس قبر کی آخری منزل تک. بس ایک کفن، قبر، پٹرے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. اس کے لیے پوری زندگی اس نے گوائی ہے. دولت زڑا جا رہا ہے، مرا جا رہا ہے، لیکن وہ دوست کیا کہہ رہا ہے؟ بس پٹرے، کفن، قبر، اس سے زیادہ نہیں. دوسرے دوست کی طرف پڑھا جو شہرت، تم کہ بس یہ چلتی ہوئی سانسیں رکی خط، کہے کی شہرت، کہے کا نام، بس یہیں تک رشتہ ہے جب تک یہ سانسیں چل رہی ہیں. تیسری اولاد تم کہ قبر کی آخری منزل. بس اب اس کے آگے نہیں. اب ایک دوست جسے اس نے کبھی لفٹ نہیں دیا، کبھی منہ نہیں لگایا، بہت اخیر ہے، مگر وہ دوست اسے بار بار آگاہ کر رہا تھا، دیکھو پریشان ہونے والے ہو، دیکھو یہ مصیبت آنے والی ہے. اسے اس نے حقیر سمجھا. وہ کیا ہے؟ کہ وہ ہے محبت اہل بیت. صلوات اور محمد وہ دوست ہے محبت اہل بیت، جسے اس نے بالکل حقیر سمجھ رکھا تھا. وہ یہ سوچا تھا یہ ہمیں کیا دے گا. تو ایک دن اس سے بھی پوچھ لیا کہ بھائی تم کہاں تک میرا ساتھ دو گے. تو اس دوست نے کہا کہ میں یہاں بھی تمہارے کام آنے والا ہوں، وہاں بھی تمہارے کام آنے والا ہوں. یہاں بھی ہم تمہارے ساتھ ہوں گے اور وہاں بھی تمہارے ساتھ. تم مجھ سے بھاگو گے مگر میں تمہارے ساتھ ساتھ ہوں. اس لیے کہ یہ محبت اہل بیت ہی ہے کہ جو ہمیں زندگی کو کامیاب بنا سکے. لاکھ نمازیں ہوں، لاکھ روزے ہوں، لاکھ حج ہو، لیکن اگر محبت اہل بیت نہیں تو سب بیکار ہے. تو یہ نہ سوچے کہ ہمارے پاس بیٹری بھر سجدے ہیں. اس لیے کہ جتنے سجدے ہوں گے مگر شیطان سے زیادہ سجدے کسی کے پاس نہیں. لیکن پہچانا کہاں گیا؟ جب تراب کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، سمجھ میں آیا کہ یہی پہچانا جاتا ہے
کہ سجدے ہونا کامیابی نہیں ہے، سجدوں کا قبول ہو جانا یہ کامیاب زندگی ہے۔ اگر اس کے سارے سجدے قبول ہو گئے ہوتے تو وہ کبھی لعنت کے توق میں نہ گرفتار ہوتا بلکہ ادھر نظر آ رہا ہوتا۔ غور کیجئے میرے عزیز، عبادتیں ہیں ہمارے لیے۔ ہو سکتا ہے کہ میری زبان پکڑ لے کے انہوں نے تو کہہ دیا عبادتیں کیجیے گی، نہیں، بغیر عبادتیں اہل بیت کے کچھ بھی ممکن نہیں ہے۔ ہر عبادت کیجیے، ہر طرح عبادت۔ اور یہ تو رمضان کا مہینہ ہے، استغفار کا مہینہ ہے، توبہ کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ اگر اس مہینے میں کوئی اپنے زندگی کو نہیں بدل سکا تو پھر کسی مہینے میں زندگی نہیں بدل سکتا۔ رمضان کا مہینہ، کتنی رحمتیں ہیں اس رمضان، کتنی برکتیں ہیں اس رمضان۔ غور کیجئے گا، بات آ گئی تو میں چند جملے عرض کر کے آگے بڑھوں۔ رمضان کتنی برکتیں اور کتنی رحمتیں ہیں، سنیں گے؟ آپ عام مہینوں میں تلاوت کیجئے، وہی رمضان میں تلاوت، ایک آیت پورے ختم قرآن کا ثواب ہے۔ ایک آیت، میرا خیال آپ کو تھوڑا تھوڑا سا اور قریب آ جائے تو بات آسان ہو جائے۔ ایک صلوات، بہت دیر گفتگو نہیں ہے، 10-15 منٹ گفتگو ہے۔ ایک آیت پورے ختم قرآن کا ثواب ہے، پورے ختم قرآن۔ قرآن کا رٹنا کمال نہیں ہے، آیت پڑھنے کے بعد مفہوم کو سمجھ لینا یہی زندگی کی کامیابی ہے۔ آپ سے کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ ایک پارہ روز پڑھیے، ایک آیت پڑھیے۔ اگر اصل میں ہوتا یہ کہ ہماری زبان عربی تو ہے، مادری زبان، ہم اردو تو صحیح بول نہیں پاتے ہیں، نہ کہ عربی، تو ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ جو ہم سے کہا جا رہا ہے قرآن میں اس کا ترجمہ بھی پڑھنا چاہیے کہ آیت ہم سے کہنا کیا چاہتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن صرف رٹنے کا نام نہیں ہے۔ اگر قرآن پڑھ کے بھی ہدایت نہ حاصل ہو سکی تو پھر کس طرح ہدایت حاصل؟ قرآن صرف طاقوں میں رکھنے کے لیے نہیں آیا ہے، ہمیں تلاوت کرنے کے لیے آیا ہے۔ قرآن ہدایت بھی ہے، قرآن شفا بھی ہے، قرآن رحمت بھی ہے، قرآن جادہ بھی ہے، قرآن ایمان بھی ہے، قرآن یقین بھی ہے۔ صلوات جتنا قرآن پڑھتے جاؤ گے اتنا اس ایک کی معرفت بھی ہوگی، 14 کی معرفت بھی ہوگی۔ اس لیے کہ قرآن کھول کے پڑھتے ہیں، پڑھیے تو الحمد کے الف سے لے کر والناس کے سین تک قرآن ہے کیا؟ فقط قصیدہ اہل بیت کے سوا۔ اور قرآن ہے کیا؟ قصیدہ اہل بیت کے سوا۔ اگر یہ سوئیں تو آیت، یہ جاگیں تو آیت، یہ بولیں تو آیت، یہ چلیں تو آیت، یہ تلوار چلائیں تو آیت، یہ روٹیاں دے تو آیت، یہ نفس بیچیں تو آیت۔ قرآن صرف قصیدہ اہل بیت ہی کا نام ہے۔ جتنا قرآن میں اترتے جاؤ گے اتنا اہل بیت کو سمجھتے چلے جاؤ گے۔ قرآن میں اتر کے دیکھو، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں، پوری انسانیت کی بات کر رہا ہوں، سارے مسلمان جو ہے وہ یہی سمجھ رہے کہ قرآن خاموش کتاب ہے۔ ظاہراً تو سب یہی کہیں گے قرآن خاموش کتاب ہے، لیکن میرے عزیزوں قرآن بولتی بھی کتاب ہے۔ بہت بچپنے میں ہمیں درجہ ششم میں یہ کتاب پڑھائی گئی، حیدرآباد میں، دارالعلوم میں، ہندوستان فارسی ابتدائی کتابوں میں۔ اس میں ایک نظم ہے، اس نظم میں عجیب و غریب بات ہے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ کتاب خاموش رہتی ہے؟ نہیں، کتاب بولتی ہے۔ جملے کی قدر کیجئے گا میرے عزیزوں، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ کتاب خاموش رہتی ہے، کتاب بولتی ہے۔
مگر جب حق کی زبان ملتی ہے تب کتاب بولتی ہے. قرآن کسی اور سے کلام نہیں کرتا. جب حق کی زبان مل جاتی ہے تو قرآن بولنے لگتا ہے. آئیے میں دکھاؤں کہ قرآن کو حق کی زبان کہاں کہاں ملی اور قرآن کہاں کہاں بولا. جب منبر کوفہ پر حق کی زبان ملی تو علی کے لہجے میں بولا. نو کے نیزہ پر حق کی زبان ملی تو حسین کے لہجے میں بولا. دربار یزید میں علی ابن الحسین کا لہجہ ملا تو پھر حق کی زبان میں قرآن بولا کہ نہیں بولا؟ قرآن بول رہا ہے مگر قرآن ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ جہاں معرفت نہ ہو. قرآن سب سے کلام نہیں کرتا. وہی قرآن ہمیں بار بار آگاہ کر رہا ہے کہ تم فرار نہیں کر سکتے، موت تمہارے پیچھے پیچھے آ گئی. اب تمہیں اختیار ہے کہ تم اپنی موت کو کتنا آسان بنا دو اور کتنا مشکل کر دو. یہ تمہارے اعمال پر منحصر ہے کہ تم اپنی موت کو کتنا آسان بناتے جا رہے ہو یا کتنا مشکل بناتے جا رہے ہو. اس لیے کہ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ہر منزل پر ہم تمہاری مدد کے لیے آئے. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہر محاذ پر ہم ہوں گے. دم نکل رہا ہوگا ہم ہوں گے، صراط پر ہم ہوں گے، قبر کی تاریکی میں ہم ہوں گے، میزان پر ہم ہوں گے، ہر منزل پر ہم ہوں گے. مگر برزخ کی تیاری تمہیں خود کر کے آنا. جیسا ہو کے آؤ گے ویسے ہی کاٹنے کو ملے گا. ذرا ذرا سی بات پر لڑا جا رہا ہے انسان. کس زوم میں ہے یہ انسان جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے؟ ابھی چل رہا ہے، ابھی سانس رک گئی. اتنی حیثیت ہے انسان، پھر بھی اکڑا جا رہا ہے، پھر بھی زوم میں ہے. ہم سے بڑا کوئی نہیں، ہم سے بڑا کوئی نہیں. کبھی نظر اٹھا کے دیکھو کہ اس سے بڑا کوئی نہیں. صلوات پر قبض ہے، قدرت میں موت بھی ہے اور حیات بھی ہے. وہ اگر اشارہ کر دے ایک پل میں سب ختم. ایسی بیماری پوری دنیا میں ملحق ہے، سب پریشان ہیں. بھی لوگوں کو خدا نہیں یاد آ رہا ہے. معصوم نے فرمایا کچھ امتحان ہوتے ہیں مومنین کے. محمد امام نے فرمایا کہ کچھ بیماریاں مومنین کو اس لیے بھی عطا ہوتی ہے کہ ان کے گناہ دھل جاتے ہیں. بخار میں جتنا پسینہ نکلتا ہے، ہر پسینے ہر قطرے کے بدلے 70 گناہ معاف ہوتے ہیں. معبود مومنین کو پریشانیاں اس لیے دیتا ہے، بیماریاں اس لیے ہوتی ہیں کہ یہاں سے جب اٹھایا جائے تو بالکل پاک و صاف اٹھایا جائے تاکہ ان کے گناہ یہی دھل جائیں. لیکن وہ لوگ، اب سخت جملہ ہے جو میں کہنے جا رہا ہوں، وہ لوگ کہ جو اپنے اعزاء اور اقربا سے دور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، کسی کو فرار نہیں ہے. کلو نفس ذائقۃ الموت. بار بار قرآن اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے. تم اس کے قریب نہیں جا رہے ہو کہ جس کی چلتی ہوئی سانسیں رک گئی ہیں صرف اس لیے کہ وہ اس بیماری میں گیا ہے. یہ سوچو کہ تمہارا اس سے بڑا برا عذاب نہ آ جائے. کوئی بعید نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس سے بڑا عذاب نازل کر دے. یہ عذاب الہی ہے. اس پر غور کرنا چاہیے انسانیت کو کہ کہیں نہ کہیں ہم سے کوئی خطا ہوئی ہے کہ جو اتنا بڑا عذاب پوری انسانیت پر نازل ہو رہا ہے. اللہ سب کو محفوظ رکھے اس وبا سے. بہت پریشان ہے دنیا. جہاں دیکھیے خبریں آ رہی ہیں. میں نے گزشتہ کچھ روز قبل ایک مجلس میں جملہ کہا تھا اور جملہ کہنے کے بعد تمام پوری انسانیت پریشان ہے
मगर अहले बैत के चाहने वालों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो बिल्कुल इत्मीनान से बैठें, इसलिए कि उनके पास 14 वसीले तो हैं कि जहाँ दुआ मांगी जा सकती है, जहाँ शिफा मिल सकती है, वरना दुनिया के पास तो ये भी नहीं है, वो किसके आस्ताने पर जाए। हमारे पास जब कोई बीमारी मुल्हक होती है तो हम दौड़ कर कभी दरगाह चले जाते हैं, कभी करबला चले जाते हैं, इसलिए कि हमारे पास कोई है तो हमारी सुनने वाला, वरना दूसरों के पास तो कोई है भी नहीं कि जो उसके पास सुनाया जाए। इसलिए मुतमईन रहिए, अपने को अल्लाह पर भरोसा कीजिए, अहले बैत पर भरोसा कीजिए, बस बात तमाम हो गई। उस एक अल्लाह पर भरोसा कर लीजिए, सारी मुश्किलें यूं ही हल हो जाएंगी। मर्द मोमिन काशिफ़े अहले बैत तकरीबन 16-17 बरस सामना होगा। मेरा मादर इल्मी भी रहा जब मैं मुझे सुनता हूँ, तालीम हासिल की मैंने और या शहरों में यहाँ आया था, उस वक्त उन्हें देख रहा हूँ, किसी से कोई मतलब नहीं, अपने से और क्या कर रहा है, अपने काम में मशगूल रहना, किसी से सरोकार, कभी आवाज बुलंद होकर बात करना, यही मोमिन की पहचान है, यही मोमिन की निशानी है। ये एहलिया है, उन्होंने सब दे तालीम हासिल। खबर आई तो बहुत अफसोसनाक मजलिस है, इतने लोग जमा हैं, सिर्फ इसलिए कि टूटे हुए दिलों को कुछ ढारस हो जाए। जुमले ताज़ियत के मैं क्या कुछ नहीं है सिवाय करबला। जब याद आए तो करबला जाइए, जहाँ एक दोपहर में 71 लाशें हुसैन गरीब लोग आए। रमज़ान का महीना है, तो जुमले हैं, मजलिस तमाम हो रही है। रमज़ान का महीना है, अभी आप रोज़ा खोल के बैठे हैं, 16-17 घंटे रोजे के बाद आपको ठंडा पानी तो मिल जाता है। जरा करबला के बच्चों की प्यास याद कीजिए, जहाँ छोटे छोटे पूजे लिए हुए, अल आतश आतश अल आतश, हाय प्यास हमें मारे डाल दी, हाय प्यास हमें मारे डाल दी। उसमें 6 महीने का बच्चा भी है जो कह भी नहीं सकता कि मुझे कितनी प्यास लगी है। हुसैन उसे लेकर आए हैं, ये कौम जफाकार, तुम्हारी नज़र में ये हुसैन खतावार है, इस 6 महीने के बच्चे की क्या खता है, इसे 2 घूंट पानी पिला दो। मगर अजीजों, पानी तो नहीं मिला, मगर हाँ 3 भाल का तीर जरूर मारा गया बच्चे के गले पर। तारीख कहती है बच्चा छोटा था, तीर बड़ा था। मेरे उस्ताद मोहतरम जुमला फरमाते थे, अगर इमाम का बाजू ना होता तो वो तीर अली असगर को कहां तक लेके जाता, कोई तारीख लिख नहीं सकती थी। आपकी आवाजें बुलंद हो गई, बस 2-4 जुमले और मजलिस तमाम। बच्चा बाप के हाथों में पलट गया। एक मर्तबा इमाम ने गले से तीर को खींचा, 3 दिन की प्यास, अल्लाह सामने 6 महीने के बच्चे को तसव्वुर में लाइए। जुमला कह रहा हूं, जब याद आएगा तब रोएंगे। 6 महीने का बच्चा इतना बड़ा होता है, उसके जिस्म में कितना खून होता है, उस पर से 3 दिन की प्यास और भूख भी है। अली असगर के जिस्म में इतना खून बचा था कि सिमट के हुसैन के चुल्लू में आ गया। अब जो आसमान की तरफ फेंकना चाहा इनकार हो गया, जमीन की तरफ फेंकना चाहा राजी न हुई। आवाज इनकार आसमां को है, राजी जमीन नहीं।
اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں. یہ کہہ کے چہرے پر لہو کو مل لیا. اب نانا سے یوں ہی ملاقات ہوگی. لیجئے در خیمہ پر آ کر آواز دی, اے رباب تمہارا لال آ گیا. مگر پاس سامنے آئی. اب جو بچے کے گلے پر تیر کا نشان دیکھا, ایک ہی جملہ کہا, اے میرے لال, کیا تیرا قاتل صاحب اولاد سیاض الذین انزل علیک وانقلب ينقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون. وظن تبعہ والتسلیم لامرہ. معبود ہماری اس عبادت کو قبول فرما, اور ان کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما. کہ پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما. جہاں جہاں بھی محبان اہل بیت ہیں, اس میں کوئی بھی بیمار ہے, اس وبا سے پریشان ہے, اس کی پریشانیوں کو دور فرما. اس وبا کا خاتمہ فرما. امام کے ظہور کو تعجیل فرما, اور ہمارا شمار ان کے آبان میں حصہ فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم